السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعۃ المبارک کی وجہ سے آج پھر ہم نے گفتگو کا آغاز درود شریف سے کیا۔ آج 11 اپریل 2025 اور بہت ہی افسوسناک خبر کا پتہ چلا آدھا گھنٹہ قبل، کیونکہ اس افسوسناک خبر کا تعلق جماعت جرمنی سے ہے، اور خاص طور پہ جو فرینکفرٹ میں بسنے والے لوگ ہیں وہ جب یہ خبر سنیں گے تو اس طرح جیسے جسم پہ ایک سراسیمگی سی پھیل جاتی ہے وہ محسوس ہوگا، کیونکہ یہ شخصیت جس کی میں وفات کی اطلاع دینے جا رہا ہوں ان کو جرمنی بھر میں وہ سب لوگ جانتے ہیں جو خدمت دین کے جذبہ سے جلسہ سالانہ پہ، اجتماعات پہ یا دوسرے کوئی بھی جماعتی پروگرام وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بات میں کر رہا ہوں محترم زاہد افضال صاحب کی، جو کہ خالد افضال صاحب کے بھائی تھے اور عرصہ دراز سے جرمن جماعت میں ان کا نام جو ہے ایک خدمت گزار کے طور پہ پہچانا جاتا تھا۔ ان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا تھا، اور تقریباً ہر شخص جس کا کسی بھی رنگ میں ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہے ان کی جو خوبیاں تھیں ان کا معترف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے کسی نہ کسی خاص خوبی سے ضرور نوازا ہوا ہے۔ وہ خوبیاں بعض لوگوں کی ظاہر ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کی چھپی رہ جاتی ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ زاہد افضال صاحب کے متعلق ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو جو پہلا جو خیال یا ان کے جو تاثرات آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یار خدمت دین جس کو وقار عمل کہتے ہیں وہ جماعت کے ہر شعبے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ مینٹیننس کا کام ہو، الیکٹرانک کا، کچن میں کام ہو، صفائی کا کام ہو، دوسرا قالین اتارنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط جسم سے نواز رکھا تھا۔ ہر وقت جہاں جہاں ان کو بلایا جاتا تھا وہ ہر شعبے میں کام کے لیے تیار رہتے تھے۔ باقی رہ گیا جہاں تک طبیعت کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف طبیعت دی ہوئی ہے۔ بعض طبائع بعض لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں، بعض طبائع پسند نہیں آتی، لیکن جو چیز زندہ رہ جاتی ہے نا انسانی نظروں میں وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے امام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تشریف لائے امام مہدی، ان کی جماعت میں شامل ہونا اور پھر اس جماعت کی خدمت کرنا، بے لوث خدمت کرنا، کیونکہ اس جماعت میں جو بھی لوگ دین کی خاطر ٹائم دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سے اس کا اجر پاتے ہیں۔ محترم افضال صاحب، زاہد افضال صاحب آخری وقت تک اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والے۔ بیٹا بتا رہا تھا کہ پچھلے کچھ عرصہ سے ان کے جو بہت قریبی دوست ملک سلطان صاحب مائنز میں جب وہ بیمار ہوئے تو ان کا اکثر پتہ لینے کے لیے، ان کی صحت کا پتہ کرنے کے لیے ہم جایا کرتے تھے، اور ایک دن پہلے بھی وہاں گئے ہوئے تھے اور ٹھیک ٹھاک بیٹوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ واپس آئے ہیں وہاں سے، اور وہاں کوئی گاڑی شاڑی کا کام ہونے والا تھا، پھر انہوں نے کہا بھی یہ بھی ان کی مدد کرنی ہے کروانا۔ گھر آئے ہیں، گھر آ کے صوفے پہ بیٹھے ہیں اور بیٹا پاس بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم گردن ایک سائڈ پہ۔ وہ بات سن کے انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قدرت بنایا ہے اس میں ہر انسان کے لیے کس طرح ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت پہ اس انسان نے اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سبق ہمیں سکھا دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی دکھ کی بات ہو، خبر ملے تو یہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے
موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات کہ وقت کے امام یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کو یہ سکھایا کہ عام لوگوں کی طرح تکلیف یا دکھ کے وقت واویلا جس کو کہتے ہیں، یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں بعض مناظر کہ جب کوئی دکھ پہنچتا ہے کسی کو تو وہ اس وقت روتے ہیں دوتے ہیں اور وہ بین کرتی ہیں عورتیں، یہ منع کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز نہیں ملتی، اور ہمارے پیارے نبی نے اپنی جوان بیٹوں کی وفات پہ جس صبر کا مظاہرہ کیا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محترم زاہد افضال صاحب کے درجات بلند کرے، ان کے بچوں کو خاص طور پہ جو ان کے ساتھ 3 بیٹے رہ رہے ان کو صبر کی توفیق دے، کیونکہ صبر جو ہے وہ خدا ہی دے سکتا ہے، درود شریف کے زیادہ دہرانے سے بھی صبر ملتا ہے۔ تو زاہد اقبال صاحب کی وفات یہ جو رات گزری ہے اور آگے جمعے کا دن، اس کے حوالے سے کئی جگہوں پہ ذکر ملتا ہے کہ جمعہ والا دن جو وفات کا اس میں کوئی بہرحال یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ یقین ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی جو نماز جنازہ یا تدفین کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیں گے تاکہ وہ دوست جو اس ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی پہنچے۔ یہ دیکھیں دوسری طرف پہ زندگی آگے چل رہی ہے، جس طرح روزانہ ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن جب کوئی پیارا جس کو انسان قریب سے جانتا ہے جدا ہو جاتا ہے، اچانک اس طرح لگتا ہے کہ آج کا جو دور جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں اس طرح تیزی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، یعنی ہارٹ اٹیک ہونا جس کے اوپر وہ پہنچے ہیں، ایمبولینس والے انہوں نے بھی ٹرائی کی، بچوں نے بھی پہلے ٹرائی کی، لیکن جب اللہ کا بلاوا آ چکا تھا پھر ساری جو کوششیں وہ رائے گاں گئیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ باقی کی جو اطلاع ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں مل جائے گی۔ ابھی تو ان کے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کو اللہ میاں صبر دے، ان کی باقی فیملی کے لیے بھی۔ اس طرح کا جو چل چلاؤ ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں ہم، ایک چیز بڑی جو دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور اس کی زبان قائم ہے تو جو قریبی دوست ہیں اس وقت تک ان کے ساتھ قریب تعلق میں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ لگتا ہے کہ جیسے انسان مٹی کے نیچے گیا نہیں تو دنیا نے اس کو بلایا نہیں، وہ ماضی کا قصہ ہو جاتا ہے۔ اور شاید اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک سبق ہے کہ انسان کو بھولنے کا جو مرہم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ادروائز اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کے جو پیارے جدا ہوتے ہیں وہ تو ساری عمر انہی کے غم میں بیٹھ جائیں اور پھر جلدی چلے جائیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، لیکن قبرستان میں جب بھی انسان جائے تو کم از کم اپنے جو جاننے والے عزیز و قارب جن کو وہ جانتا ہے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں دعا کر کے ضرور آئے۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو خوش رکھے اور ہمیں اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے۔ بیسیکلی وہ دعائیں ہمارے اپنے لیے بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ گھر پہنچ لو